نا سفید لنگی یا یہ رومال باندھ کے نہاؤ گے تو جسم دکھے گا. لڑکی یہاں سے ایسے کر کے اپنے جوان لڑکی 17-18 سال کی وہ سفید کپڑے پہن لیتی ہے اور وہاں سے امام باڑے سے جہاں تک محرم رکھا جاتا وہاں خرنجہ بچھا دیا, ہاتھ پیچھے کو باندھ دیا, ایسے گھسٹ گھسٹ سینے کے بل گھسٹ گھسٹ خون نکل آتا, سفید کپڑے بھیگ جائے, اس پہ پانی چھڑکا جا رہا, گلاب میلہ لگا دیا, بے عزتی ہو رہی, پورا جسم اس کا دکھنے لگتا. اور کہتے ہیں کہ یہ سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب کی نقل کر رہی, اس کا پھر رشتہ اچھے گھر سے آتا, ڈوب کے نہیں مرا جا رہا. اگر باؤں کا دھوبن پڑ جائے گا میرے حسین کی بہن کا تو پاک ہو جائیں. دین اور مذہب ہمارا سچا جھوٹا نہیں, سمجھے, اس کا بے عزت کیا جا رہا, نعرے لگے نعرے. میں 10 دن کی تقریر کرنے گیا, میں نے کہا میں سید ہوں, ہٹا کے چھوڑوں گا سب کو. اگر وہ لوگ ڈرتے تھے کہ کچھ ہونا جائے, جو لوگ پہلے سے محرم بناتے نا وہ ڈرتے یار اگر نہیں بنائیں گے مرنا جائے, بھینس نہ مر جائے, نقصان نہ ہو جائے. کسی کے پیٹ میں اگر درد ہو گیا تو پکا حسین نے درد کر دیا. توبہ توبہ, حسین پاک تمہارے پیٹ میں درد کریں گے, بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے, کمزوروں کی مدد کرتے تھے. وہ تمہارے وہ ظالموں نے جنہوں نے حسین پاک کے بچوں کو شہید کر دیا, گردنیں کاٹ دی, ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں نہیں کری. اگر بددعائیں کر دیتے تو کربلا وہیں پلٹ جاتا. ذرا ہوش میں آؤ, کتنی کارروائیاں صاحب نپائے جا رہے ہیں, بڑے بڑی سرائیاں مائک پہ لگا لی جاتی ہیں اور جتنے وہ ہیں نا ننگے لپھنگے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھ کے رسیوں سے بندھے پڑے نعرے لگا رہے, مسجد میں آکے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. کس کا حق زیادہ تھا, کیوں بے عزت کر رہا دین اور اسلام. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محرم مت کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم 10 تاریخ کو اگر اللہ نے دیا کسی اچھے سے کپڑے پہ بنا کر کے اپنے گھر میں رکھو, یار لنگر کرو, ایسا کام کرو جو حسین پاک کی یاد آ جائے, جو غیر لوگ بھی کہیں یار یہ حسینی ہے تو حسین پاک کا. اور تو وہ لنگے لچے لپھنگے اور کے علاقے میں تو قصائیوں کے لڑکے شراب پی لیتے, شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے. حضرت شراب پی پی کے, آپ کے ساتھی ہیں مولانا سعید صاحب, مولانا مقیم یونس, ان کے ساتھ میں ایک لڑکا پڑھتا تھا شمشاد کلیر شریف کے علاقے, ساتھ میں میرے پاس جسپور میں پڑھا, حضرت خامسہ جماعت میں پڑھتا تھا. اس میں کیا ہوا جانتے ہیں, 2 برادری تھی, 6-7 گھر ترکوں کے تھے اور باقی سب انصاری تھے. تو ترکوں میں سے جیت گئے وہ پردھان ہو گئے, جیت گئے پردھان ہو گئے. تو 2 ڈھول تھے, 2 پارٹی ہو گئی, ایک انصاریوں کی ایک ترکوں کی. تو انصاریوں کے لڑکے تو اتنے تھے وہ رات پر اپنا ڈھول خود بجا لیا کرتے تھے. ترکوں کے 2-4 گھر, تو وہ آ کے کہتے تھے بولے یار پردھان جی تمہارا ڈھول ٹھنڈا پڑ رہا ہے. پردھان جی یہاں بیٹھے تھے, کہاں چلے گئے؟ اچھا ابھی تو ابھی چلے گئے. ہاں ابھی تو مجھے 100 کا نوٹ دے گئے, ان کا ڈھول بھی الگ تو نہیں ہے, اگر ہو تو بتا دیو آج. اللہ برکت فرمائے سب کے دین و عمل. سنو پردھان جی وہ روزانہ شکایت کرتے, پردھان جی یار تم پیچھے رہ رہا یار, ہار. پردھان جی بھی چڑھ گئے, انہوں نے ایک بھنگی کو طے کر لیا, بولے پوری رات ڈھول بجائے گا. بھنگی بولا 1200 روپے لوں, اور روزانہ رات کو ایک شراب کی بوتل. تو پردھان جی ان کی ناک کٹ رہی تھی صاحب, ورنہ لوگ صبح کو چرچے ہوتے تھے, ارے پردھان جی کا ڈھول پھینگا پڑ گیا بھائی, پردھان جی کا ڈھول پھینگا پڑ گیا بھائی, پردھان جی کا ڈھول پھینگا پڑ گیا. پردھان جی بھی چڑھ گئے, پردھان جی اکیلے ناک والے. پردھان جی نے بھنگی کو طے کر دیا 30 دن. اب وہ بھنگی کو کیا پتا آسان ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی اوپر سے شراب پی, پوری رات بھنگی شراب پی کے عشاء کے ٹائم سے ڈٹتا تھا, بے ہوش پیتا ہے, ڈھول بجا رہا ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں آج تو سورج نکال دیا پردھان کے ڈھول. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب مجھے بتاؤ اس کا نام حسینیت ہے؟ سوچو یہ اس لڑکے کے گاؤں کی, نام نہیں لوں گا اس لڑکے کے گاؤں, خان
आमी सा पढ़ने वाला मौलवी से ऊपर हो गया तो पढ़ाई में। हाफिज कारी साहब मौलवी से ऊपर एक जमात चलेगी आलिम, इनको ऐसे समझाओ। आमी सा पढ़ने वाला उसने बताया हजरत ऐसा, फिर मैं उसके यहाँ तकरीर करने गया। जानते तो ये आलम प्रधान की ना कटे, करबला में हुसैन ने अपने बच्चों को कटाया था। बात कितनी सी थी, क्या यजीदी कलमा नहीं पढ़ता था? यजीदी कलमा पढ़ता था, वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था, मगर शराब पीता था, ढोल बजाता था, नाजायज काम करता था, अपने घर में नाजायज लड़कियां रखता था, सौतेली मां से निकाह जायज कर दिया था, सगी बहनों के साथ गलत हरकतें होने लगी थी, चचा भतीजी के साथ और भतीजा चची के साथ। मेरे इशारे समझ रहे होगे, ढोल बज रहे थे, आतिशबाजियां चल रही थी, ये नाच सब कुछ था। तो जितने अच्छे लोग थे यजीद से बैत नहीं कर रहे थे, हाथ में हाथ नहीं दे रहे थे, तो यजीद से कहा अगर हुसैन ने हाथ में हाथ दे दिया तो सारी कौम तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए नबी का नवासा है। तो हुसैन से मुतालबा किया था, मुझसे बैत कर लो, मेरी बात मान लो। अगर हुसैन बैत कर लेते तो बच्चे भी बच जाते, पूरा खानदान बच जाता। अरे नाक कटने वालों, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए, हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, हुसैन ने अपना खानदान उतार दिया, हुसैन ने दुनिया वालों को लौटा दिया। अरे हुसैन जो बच्चे दे सकता है मगर शरीयत पे हाथ आने नहीं। और तुम कैसे हुसैनी कहलाते हैं? मुझे मालूम है तुम तक असली बातें पहुंची नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो सारी बात हल होती। कुछ वहाबी देवबंदी निकले, उन्होंने जड़ से ही खत्म कर दिया। बोले कुछ मत करो, न 10वां नतीजा, न 40वां, न इमाम हुसैन की महफिल, न ये न वो, तमाम बातें। वो भी मर गए मरदूद जिनकी फातह न दूं। हुसैन पाक से मोहब्बत रखो, मगर वो मोहब्बत रखो जो मोहब्बत होनी चाहिए। माँ बाप की मोहब्बत में कभी ढोल नहीं बजता, ये बजा कभी बोलो वो मोहब्बत जब पूरी दुनिया का अगर आलिम भी देखे बेहपुरी कि हाँ बेहपुरी के लोग हैं, 10 तारीख को रोजा रखो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, लंगर चलाओ, बच्चों को खिलाओ, बड़ों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, मालदारों को, सबको खिलाओ। समझ में आ रही है? हुसैन पाक के नाम पर मिटाओ यार। और जो हुसैन पाक ने नाना के दीन को जिंदा किया, 10 मुहर्रम को है करो कि हुसैन पाक ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, मगर ढोल वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब मुझे बताओ, ये जितने शराब पी के ढोल बजा रहे, जितने वो चर्स वगैरह और ढोल वगैरह और क्या क्या पी के ये ढोल बजा रहे हैं, मुहर्रम उठा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इनसे हुसैन पाक राजी हो सकते हैं? जब कल मैदान करबला में उन शराबियों से हुसैन पाक राजी नहीं हुए, आज 1400 साल के बाद इन शराबियों से हुसैन पाक कैसे राजी नहीं हो सकते? आज से कोई किसी से लड़ाई तो नहीं करेगा, कोई मुफ्ती तो नहीं बनेगा, झगड़े नहीं करना। किसी को कोई बात अगर लगती हो कहीं शक को शुबा की, मेरा फोन हो, मुझसे पूछ लियो, मियाँ हुजूर के मदरसे में चले जाइयो, ये मुफ्तियान किराम है, इनसे पूछ लियो, हमसे नहीं बताएगा, हम किताबों से अपने उस्तादों से देख के बताएंगे। समझ में आ रही है बात? मगर तुम्हें आपस में खुदा के वास्ते झगड़ा मत कर लियो तकरीर के बाद। तुम्हें लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तकरीरें ना कुछ लोग संभलते तो कम है मगर उल्टी ज्यादा ले जाते। इसलिए मैं पहले मिंबर शरीफ पे बैठा कुर्सी पे, तो पहले मैंने ये कह दिया, क्योंकि इन लोगों से मक्के मदीने में मेरे ताल्लुक रहा, साथ में खाया, मैंने खिलाया, इन्होंने खिलाया, ये दोनों हजरात ने साथ में नमाजें पढ़ी, इन्होंने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, साथ में हम लोगों ने तवाफ भी किया, सरकार के रोजे पे भी गए, जगहों पे सब में। हो सकता किसी के दिल में आए कि दावत भी इन लोगों ने वहीं से मक्के मदीने से ही दे दी, फिर हाफिज राशिद साहब के जरिए आप लोगों की तरफ से दावत में आए, मेरे वालिद साहब से भी गुफ्तगू, मैंने इनसे कहा भी आइए घर पे कभी
کبھی تشریف لائیے، ابو سے ہی باتیں ہوتی تو کہیں کسی کے دل میں یہ آ جائے یار یہ ان دونوں نے تو نہیں چڑھا دیا، تو میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا سب لوگ. اور اگر اب کوئی اگر اس طریقے کی اس طریقے کی کوئی بات کرے تو اپنا حساب اس کا اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ میں جو آیا ہوں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے اندر اصلاح کرنے کے لیے، میں تمہارے اندر محبتیں دیکھنا چاہتا ہوں. اور ایک بات اور سنو، اگر کل کو کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اس میں شامل ہوئے ہوں گے 1:30 بجے، ہاں 1:30 بجے تک مولانا راشد نے بتا دیا، بولے آپ کے لیے 1:30 بجے تک آئے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ڈھول بجا بھی لیا ہوگا، جنہوں نے یہ بھی، تو خدا کے واسطے ان کو ٹارچر مت کریے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہاں بھائی سنیے تقریر حضرت کی، بہت ڈھول بجاتا تھا، بجائیے تو مت کہیے، ورنہ تم ڈھکیل دو سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہے، مت کہیے یار ایسا. سمجھ رہے بات مت کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں بس یہی کافی ہے میرے لیے، تم مت کہنا، کیونکہ انسان ہے نا اور نفس ہے، پھر وہ چڑ جائے گا، وہ یہ کہے گا ہاں تو اس سے روکا جا، روک لے میں اور بجاؤں گا. یہی وجہ ہے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہو تو اس سے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کہنا منع. کیا پتا اس نے اس وقت میں غصے میں یہ کہہ دیا نہیں پڑھوں گا کلمہ میں، اور کلمہ کوئی چیز نہیں ہے، اور انتقال ہوگا ختم. اسی لیے طریقہ یہ ہے کہ لوگوں آپس میں تم کلمہ پڑھو تاکہ اس کے ذہن میں اگر کوئی بھولا بھٹکا ہو تو پتا چل جائے یہ بھی پڑھنے لگے. اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا حکم ہے اور اس کی طرف کو دیکھ کے آنکھیں چلا کے لا الہ الا اللہ الا اللہ، سمجھے؟ یہ اس کو چڑھانا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں میں پن لگاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیو تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ. میں سب باتیں اس لیے بول کے جا رہا ہوں کہ کسی طریقے کی کوئی کمی رہنی نہیں چاہیے. سمجھ رہے بات میری؟ امام حسن حسین کے پاس بس 2 منٹ اور لے رہا ہوں. امام حسن حسین کے سامنے ایک شخص نے، بزرگ نے جو تھا وضو غلط بنا لیا، تو وہ اتنا حق رکھتے تھے جب بڑے بڑے صحابی کاندھوں پہ گھما رہے انہیں، نبی پیٹھ پہ بیٹھے گئے چچا بڈھے ہو گئے، تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تمہیں وضو بنانا نہیں، لیکن نہیں کہا چچا السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت کے ہاں. کہا ایسا کرو بیٹا، دیکھو موٹر سائیکل کس کی ہے، پیچھے جاؤ ایک بھائی موٹر سائیکل راستہ صاف کر کے. اب سب تھوڑی جاؤ گے، وہ جو موٹر سائیکل 2 بھائی جاؤ ادھر کو راستہ کھول دو. توجہ رکھو میری طرف، اب سب لوگ میری طرف توجہ. تو انہوں نے کہا چچا میاں ہمارا ایک فیصلہ ہے وہ تم کرو گے. تم بزرگ، کہا بیٹا کیا فیصلہ؟ کہا ہم دونوں بھائی وضو بنائیں گے، ہم میں سے یہ جو ہے نا یہ ایسے وضو بنائیں گے جیسے ہمارے نانا نے وضو بنایا، اور میں ایسا وضو بناؤں گا جیسے نانا نے نہیں بنایا.